ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ جو اب تک سعد ہمدانی سے نفرت کا اظہار کرتی آئی تھی، وہ اب اسی کے سینے سے لگی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ پہلی بار سعد کے نزدیک خود سے آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سعد کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آتی سعد سے پیچھے ہونے لگی، پر سعد اسے کمر سے پکڑ چکا تھا۔ سعد کے لہجے میں سختی تھی۔ میں نے پوچھا تم اس کلب میں کیا کر رہی ہو اور یہ کس طرح کا لباس پہنا ہے؟ سعد کے پوچھنے پر فاریہ کا حلق خشک پڑنے لگا۔ تمہارا حساب میں گھر میں آ کر کروں گا، پہلے یہ بتاؤ کس نے بدتمیزی کی ہے تم سے؟ اپنا کوٹ فاریہ کو پہناتے سعد نے اتنے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا کہ فاریہ کو خوف آنے لگا تھا، کیونکہ وہ سعد کے غصے سے واقف تھی۔ اسے پتا تھا کہ سعد کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اب تو بات اس کی اپنی تھی، اور فاریہ کے بارے میں تو سعد ویسے ہی بہت پوزیسو تھا۔ سعد ایک دفعہ پھر غصے سے بولا، میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کس نے تمہیں چھیڑا؟ لیکن وہ ڈر کے مارے اس کے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ سعد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور غراتے ہوئے بولا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں فاریہ، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فاریہ اس کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پر آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا تو سعد کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کلب میں آؤ؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی جو تم منہ اٹھا کر کلب میں آ گئی؟ نہیں، وہ میری فرینڈ کی برتھ ڈے تھی جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ پلیز آئی ایم سوری۔ تو سعد اس کی طرف غصے سے دیکھتا بولا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے یہاں بدتمیزی کس نے کی ہے؟ تو وہ ڈرتے ہوئے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سعد کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے اور وہ فاریہ کو سائڈ پر کرتے ہوئے اس کی طرف لپکا اور اس لڑکے کی جانب غصے سے بڑھا اور گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا۔ سعد نے اس لڑکے کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی، جس سے اس کے منہ اور ناک میں سے خون بہنے لگا۔ سب اس کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سعد کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ سب نے وہاں مل کر سعد کے ہاتھوں سے اس لڑکی کو بڑی مشکل سے چھڑوایا، جبکہ فاریہ کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے آج سعد سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سعد نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پھینکا اور فاریہ کی طرف آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کلب سے باہر لے گیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ فاریہ منہ نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے سعد کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ سعد کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جمائے ہوئے تھے۔ سعد، پلیز بابا کو نہ بتانا کہ میں کلب میں آئی تھی۔ اگر انہیں پتا چلا تو وہ مجھے پھر کبھی دوستوں کے ساتھ پارٹی پر نہیں آنے دیں گے۔ سعد نے غصے سے اس کو گھورا اور کہنے لگا، چاچو تو کیا، میں تمہیں خود نہیں آنے دوں گا۔ بس اسی بات پر فاریہ کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اور کزن ہو تو کزن ہی رہو، زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میں جہاں مرضی جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ سعد نے گاڑی کو ایک سائڈ پر روکا اور اس کے بازو کو سخت گرفت میں لیتے ہوئے بولا، کون ہوتا ہوں میں؟ یہ آج جو تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے تم بچ گئی ہو، نہیں تو تمہیں پتا ہے نا تمہارا کیا حال ہونا تھا۔ مجھے تو سوچ کر ہی غصہ آ رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مجھے غصہ تم پر آ رہا ہے جو تم یوں منہ اٹھا کر چلی گئی، اور تم نے یہ ڈریس کس سٹائل کا پہنا ہوا ہے؟ کچھ شرم اور حیا ہے؟ فاریہ نے اپنی ڈریس کی طرف دیکھا جس کی شرٹ کچھ زیادہ ہی شارٹ تھی اور بازو بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، ساتھ میں جینز پہنی ہوئی تھی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ تم خود نہیں دیکھ رہی کیا یہ ڈریس شریف خاندان کی لڑکیوں کے پہننے کے قابل ہے؟ کیوں، شریف خاندان میں لڑکیوں کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں جو یہ ڈریس نہیں پہن سکتی؟ اور ویسے بھی تمہیں اس سے مطلب، جو مرضی پہنو، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گی، جو مرضی پہنو، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟
سعد نے آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور چپ کر کے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر سعد نے غصے سے فاریہ کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا، گھسیٹتے ہوئے گھر لے گیا اور ہال میں لے جا کر سب کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ ہال میں سب پہلے سے بیٹھے چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہ سب ان دونوں کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور سعد غصے سے اپنے چاچو سے پوچھنے لگا، چاچو، کیا آپ نے اس کو اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ یہ جیسا مرضی ڈریس پہن کر باہر چلی جائے اور کلب میں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرے؟ تو اس کے چاچو حیران ہو کر سعد کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایسا کب بولا؟ اچھا، آپ نے نہیں کہا تو پھر یہ لڑکی کیوں کہتی ہے کہ میری مرضی میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں؟ جب میرے بابا نے نہیں روکا تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ تو فاریہ کے بابا فاریہ کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں فاریہ؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور مجھے تم نے کب بتایا کہ تم کلب جا رہی ہو؟ تم تو کہہ کر گئی تھی کہ تمہاری دوست کا برتھ ڈے ہے، وہاں جا رہی ہو۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ فاریہ اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگی اور گھبرا کر بولی، نہیں بابا، میں برتھ ڈے پارٹی پر ہی گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ کلب میں ہے۔ میں جیسے ہی زنیرہ کے ساتھ نکلی تو وہ مجھے کلب لے کر چلی گئی۔ میں نے اسے بولا بھی تھا کہ میں نے کلب نہیں جانا، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی صرف ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم جلدی فری ہو جائیں گے اور پھر واپس گھر چلے جائیں گے۔ تو میں مان گئی۔ ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ تمہیں نہیں معلوم تھا تم کلب جا رہی ہو، لیکن یہ ڈریس تم نے کس سے لیا؟ یہ بھی زنیرہ نے کہا کہ تم ایسی ڈریسنگ کر کے جاؤ۔ ہاں بولو، جواب دو مجھے۔ فاریہ چپ کر گئی اور منہ نیچے کر کے کھڑی ہو گئی۔ آہستہ سے بولنے لگی، سوری بابا، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اب اپنے کمرے میں اور چینج کرو۔ جی بابا۔ اور وہ غصے سے سعد کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور سعد اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہمدانی صاحب ملک کی مایا ناز بزنس مین میں سے ایک تھے۔ ان کا پاکستان میں بزنس کی دنیا میں ایک نام تھا۔ ہر بزنس مین کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک قاسم حمدانی اور عاصم حمدانی۔ قاسم حمدانی بڑے بیٹے تھے جن کی شادی اپنی پپھو زاد بیٹی سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا سعد حمدانی تھا جو کہ MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں تھا، اور عمر حمدانی جو سعد سے چھوٹا تھا۔ وہ بھی بزنس میں ہی آنا چاہتا تھا تو اس نے بھی MBA کو ہی سلیکٹ کیا، جبکہ عاصم حمدانی کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا سمیع اور ایک ہی بیٹی فاریہ تھی۔ گھر میں فاریہ کو سب بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر ضد پوری کرتے، کیونکہ وہ اپنی فیملی میں ایک ہی لڑکی تھی اور وہ خود کو کسی پرنسس سے کم نہیں سمجھتی تھی، اور اسی پیار لاڈ کی وجہ سے وہ بہت ضدی اور نک چڑھی ہو گئی تھی۔ سعد اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے سب کو ہی روب میں رکھتا تھا، خاص طور پر فاریہ کو، اور فاریہ کو اس سعد سے بہت چڑ تھی۔ وہ اس پر بہت غصہ ہوتی تھی، اور جس کام سے سعد اسے منع کرتا فاریہ اسے چڑھانے کے لیے وہ کام لازمی کرتی، جس سے سعد کو بہت غصہ آتا، لیکن وہ چپ کر جاتا۔ سعد بچپن سے ہی فاریہ کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ اگر وہ اسے کسی کے ساتھ بات کرتے بھی دیکھتا تو اسے اس انسان سے چڑ ہونے لگتی، اور کسی نہ کسی طرح اسے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچاتا، اور کہتا یہ سزا ہے جو اس نے فاریہ کے پاس آنے کی کوشش کی۔ جب فاریہ کالج پہنچی تو سعد نے خود اس کے لیے کالج سلیکٹ کیا، خود ہی جا کر اس کا ایڈمیشن کروایا۔ اس بات پر بھی فاریہ نے ہنگامہ کیا کہ میں نے اپنی مرضی کے کالج جانا ہے، لیکن سعد نے اس کی ایک نہ سنی اور گھر والوں کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ فاریہ اپنے بابا کے پاس گئی اور ان سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا آپ مجھ سے ذرا پیار نہیں کرتے۔ تو عاصم صاحب ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ اب میری بیٹی کو کیا ہوا؟ تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے عاصم صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھیں نا بابا، اب آپ خود دیکھیں کہ پڑھنا میں نے ہے اور کالج سلیکٹ کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بابا سمجھ گئے کہ یہ صرف سعد سے چڑ کی وجہ سے اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی۔
जो ये शहर का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। लेकिन बेटा, वो तो शहर का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। हाँ होगा बाबा, लेकिन वहाँ मेरे दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लेना। लेकिन अब तो एडमिशन हो गया, अब तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। उसके पीछे साद, जो कि अपने चाचू से कोई ज़रूरी बात करने आया था, बोला, नहीं, मैंने नहीं जाना उस कॉलेज। बस सुन लिया बाबा आपने, अगर आप लोगों ने कोई ज़बरदस्ती की तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, आगे पढ़ूंगी ही नहीं। लेकिन मैं इसके सिलेक्ट किए हुए कॉलेज हरगिज़ नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इतना कहकर फारिया अपने कमरे में चली गई और वो दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। आसिम साहब कंधे उचकाकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। तुम बताओ साद, कोई ज़रूरी काम था? हाँ चाचू, ये फ़ाइल बाबा ने भेजी है, कह रहे हैं इसे एक दफ़ा चेक कर लें और फिर जो भी फ़ैसला हो मुझे बता दें। ठीक है, तुम जाओ, उन्होंने फ़ाइल पकड़ते हुए कहा और साद अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन जाते जाते वो फारिया के कमरे के पास रुका, लेकिन फिर सर नफ़ी में हिलाते हुए अपने रूम में चला गया। अगले दिन सुबह नाश्ते पर सब तैयार बैठे थे, कोई ऑफिस जाने के लिए तो कोई यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन वहाँ फारिया मौजूद नहीं थी। फारिया की अम्मी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ फारिया को बुला कर लाओ। जब वो अपनी बहन को बुलाने गया तो उसने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया कि जाओ, मैंने नहीं आना। फारिया के भाई समी ने वापस आकर घर वालों को बताया कि वो कह रही है मैंने नहीं आना। लेकिन क्यों, अब क्या हुआ है जो ऐसे मुंह बनाकर बैठी है? फारिया की अम्मी ने सबको देखते हुए पूछा तो आसिम साहब कहने लगे, तुम्हारी बेटी नाराज़ है और वो कह रही है कि मैंने उस कॉलेज में नहीं जाना। अगर मेरा एडमिशन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना करवाया तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। आसिम साहब की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन क्यों, ऐसी क्या बुराई है उस कॉलेज में? वो कह रही है कि मेरे दोस्त वहाँ नहीं पढ़ते तो मैंने भी वहाँ पढ़ने नहीं जाना। हमदानी साहब ने कहा कि जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं खुद उससे बात करता हूँ। अब की बार फारिया की अम्मी उसको बुलाने गई। फारिया बेटा, दरवाज़ा खोलो। फारिया ने कहा, मैंने एक दफ़ा आपसे कहा है ना कि मैंने नहीं आना, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? फारिया बेटा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे दादा जानी बुला रहे हैं। तो उसने मजबूर होकर दरवाज़ा खोला और अपनी अम्मी के साथ नीचे चली गई। जाकर हमदानी साहब के पास बैठ गई। जी दादा जानी, क्या बात है, आपने बुलाया मुझे? अगर तो आप मुझे मेरे कॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो फिर किस कॉलेज में एडमिशन लेना है मेरी बेटी ने? बाबा, वो जहाँ मेरे सारे दोस्त हैं वहीं मैं एडमिशन लूँगी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। तो साद ने अचंभे से अपने दादा जानी को देखा। उन्होंने आंखों के इशारे करके उसे चुप करवा दिया और वहाँ से गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया। और फारिया फातिहाना मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने साद को मैसेज किया और बोला कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। उसने मैसेज पढ़ा और गुस्से से मोबाइल उठाकर बेड पर फेंका। तुम्हें देख लूँगा, उसने सोचा और ख़ुद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ फारिया भी जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपने बाबा के पास गई। बाबा, मुझे आप कॉलेज ले चलें? तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ, मैं वैसे भी ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ, जाते जाते आपका एडमिशन भी करा दूँगा। तो वो अपने बाबा के साथ अपनी मर्ज़ी के कॉलेज में चली गई जहाँ पर उसकी दोस्तें पहले से मौजूद थीं। कॉलेज जाकर उसने अपना एडमिशन करवाया और फिर अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गई और फिर यूं ही घूमते घुमाते और इन्जॉय करते हुए घर वापस आ गई। फारिया ने सादा सब्जेक्ट्स रखे थे क्योंकि वो आगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में जाना चाहती थी और वो कहती थी कि अगर फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ही जाना है तो पढ़ाई में इतनी मेहनत क्यों करनी, इसीलिए मैं सादा सब्जेक्ट रखूँगी। सब उसकी बात से रजामंद हो गए। FA उसने अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो अब फ़ैशन डिज़ाइनिंग की इंस्टीट्यूट ढूंढ रही थी कि तभी साद ने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइनिंग करवाते हैं। लेकिन फारिया ने फ़ौरन मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन इस दफ़ा किसी ने उसकी बात नहीं सुनी
اور ہمدانی صاحب نے کہا کہ تم اس دفعہ سعد کی یونیورسٹی میں ہی جاؤ گی، اسی طرح ہمیں بھی تسلی رہے گی اور آنے جانے میں بھی مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ سعد کے ساتھ ہی تمہارا آنا جانا ہوگا۔ لیکن دادا جان، بس میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا، تم سعد کی یونیورسٹی جاؤ گی تو مطلب جاؤ گی، ہر دفعہ تمہاری نہیں مانی جائے گی۔ تو فاریہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک تو یہ سعد نے ناک میں دم کر دیا ہے، یہ کہیں چلا کیوں نہیں جاتا؟ میں تایا ابو سے بات کرتی ہوں کہ اسے کسی باہر کے ملک سٹڈی کے لیے بھیج دیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اتنی دیر میں سعد بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ یہ تمہاری سوچ ہے فاریہ کہ میں کہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا اور تمہارے ناک میں دم کیے رکھوں گا۔ جہاں بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، تمہارے بنا تو سوچ بھی نہیں سکتا، تمہارے ساتھ تو میں سائے کی طرح رہوں گا۔ بھول ہے تمہاری کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ اگر تم میرا سایہ بنو گے تو میں خود کو کہیں اندھیرے میں گم کر لوں گی، کیونکہ اندھیرے میں تو سایہ بھی ساتھ نہیں رہتا۔ یہ تو وقت بتائے گا فاریہ میڈم کہ تم کس کے ساتھ کہاں جاتی ہو اور کہاں نہیں۔ ہاں دیکھ لیں گے۔ فاریہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور سعد سے کہا کہ جاؤ، اب میں نے سونا ہے۔ سعد کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے کنڈی لگائی، پھر اپنی دوستوں کو کال کی اور کہا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے جو کہ میرے کزن کی مرہون منت ہے۔ اگر میں نے اس یونی میں جانے سے انکار کیا تو مجھے دادا جانی گھر بٹھا لیں گے اور کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ہونے دیں گے۔ فاریہ کی بات سن کر اس کی دوستوں نے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں، تم چپ چاپ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو، اس دفعہ تمہارے دادا جانی غصے میں ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں گھر میں ہی بٹھا لیں۔ تو وہ چپ کر گئی۔ پھر اس کے دوستوں نے کہا ویسے بھی تمہارے کزن کا آخری سیمسٹر ہے، اس کے بعد تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس سے تو فاریہ نے بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم لوگ آزاد ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے دوستوں سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور کال بند کر کے لیٹ گئی اور سونے کی تیاری میں لگی۔ اگلے دن وہ اٹھ کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی یونیورسٹی جانے کے لیے، اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ میں تو تیار ہوں، چلیں یونیورسٹی؟ اس نے سعد کو مخاطب کیا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا کہ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ اب اتنی نرمی سے مجھ سے بات کر رہی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھا اور کہا ہاں چلتے ہیں، اور وہ دونوں یونیورسٹی آ گئے۔ کچھ دنوں بعد اس کی ایک دوست کی سالگرہ تھی جس پر وہ سب دوست انوائٹڈ تھے، لیکن فاریہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پارٹی کلب میں ہوگی۔ وہ شام کو تیار کھڑی تھی اور اس نے اپنی دوست زنیرہ کو کال کی کہ میں تیار ہوں، آ جاؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ اس کی دوست زنیرہ گاڑی لے کر آئی اور اس کو ساتھ لے کر چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ کلب کے سامنے پہنچے تو فاریہ حیران نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولا کہ ہم کلب میں کیوں آئی ہیں؟ تو اس کی دوست نے بتایا کہ پارٹی یہیں پر ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے گھر والے ناراض ہوں گے، مجھے واپس چھوڑ دو۔ زنیرہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، جیسے ہی کیک کٹ ہوگا ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ تو فاریہ نے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور کہا پکا ہم واپس آ جائیں گے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن جیسے ہی وہ اندر پارٹی میں گئے تو وہاں کا ماحول کچھ اور ہی تھا۔ کیک وغیرہ کٹ کر کے وہ لوگ ڈانس کرنے لگے۔ اسی دوران فاریہ سے ایک لڑکے نے بدتمیزی کی۔ پہلے تو وہ فاریہ نے اس کو تھپڑ مار دیا، لیکن وہ لڑکا ڈرنے والا کہاں تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، لیکن فاریہ نے جلدی سے اسے دھکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی کہ اچانک کسی سے ٹکرائی۔ جب اس نے منہ اوپر کر کے دیکھا تو وہاں سعد تھا۔ سعد کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور جلدی سے سعد کے گلے لگ گئی۔ وہ جو ہمیشہ سعد سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، آج وہ کسی سائبان سے کم نہیں لگ رہا تھا اسے، اور اسے اپنا محافظ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بچا لو پلیز، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سعد جو کہ یہاں خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، وہ فاریہ کو یہاں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہو رہا تھا۔
پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ سعد نے غصے میں غراتے ہوئے پوچھا۔ تو فاریہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میری دوست کی سالگرہ تھی جس پر میں آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کلب میں ہے، لیکن جیسے ہی زنیرہ مجھے کلب میں لے کر آئی تو مجھے پتا چلا کہ پارٹی ادھر ہے، لیکن پھر ہم نے سوچا جب کیک کٹ ہوگا تو ہم فوراً واپس چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ پلیز گھر چلیں، فاریہ نے اسے ریکویسٹ کی، لیکن سعد نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو اپنی شرٹ پہناتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک اس لڑکے کو سزا نہیں ملتی تب تک نہیں جائیں گے۔ فاریہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ سعد اس کے بارے میں کتنا پوزیسو ہے۔ سعد نے کہا، میں ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کس لڑکے نے تم سے بدتمیزی کی؟ تو فاریہ نے ڈرتے ڈرتے اسے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ سعد نے جا کر اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور مکوں کی برسات کر دی، جس سے اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ سعد اس لڑکے کو بری طرح پیٹ رہا تھا جب سب لوگوں نے مل کر اسے بچایا اور سعد کو پیچھے کیا۔ سعد نے غصے سے اسے دھکا دیتے گرایا اور خود فاریہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کلب سے باہر کی طرف لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن فاریہ جب یونیورسٹی جانے لگی تھی، اس کے بابا نے کہا، بیٹا آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ تو اس نے حیران ہوتے پوچھا، کیوں بابا، آج کیا ہو گیا؟ وہ بولے، کچھ نہیں، بس آج تم نہیں جاؤ گی۔ بابا کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا۔ نہیں مطلب نہیں۔ تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہا، شام تک تیار رہنا، تمہارا سعد کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ ایک دم سے اچھلی، کیا ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اس سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ سوچ لو بیٹا، یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ مانی تو تمہیں یونیورسٹی میں بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ کیا عجیب زبردستی ہے، میں نے نہیں کروانا اس سے نکاح، آپ بابا سے بول دیں۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے یونیورسٹی جانا بھی بند، رہو گھر میں۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں اس کے کمرے سے چلی گئی اور وہ غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں سعد سے شادی نہیں کروں گی، وہ تو مجھے قید ہی کر لے گا، نہ مجھے آنے جانے دے گا اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دے گا، بلکہ ہر چیز میں اپنی مرضی ہی کرے گا۔ وہ تو کسی چیز میں بھی مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھا کرے گا۔ نہیں، یا اللہ پلیز مجھے بچا لے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، میں ابھی دادا جانی سے جا کر انکار کر دوں گی، ہاں وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ ابھی وہ باہر جانے ہی لگی کہ فوراً کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ نہیں، ماما نے کہا کہ اگر میں انکار کروں گی تو مجھے یونی سے ہٹا لیا جائے گا اور میں گھر میں ہی قید ہو جاؤں گی، اور پھر اپنا ڈیزائنر بننے کا خواب کیسے پورا کروں گی؟ یا اللہ، یہ کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں میں، یا اللہ اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ بس پھر وہ ایک فیصلہ کرتی اور خود کو سمجھاتے ہوئے خود کو نکاح کے لیے تیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، میں نے تمہاری زندگی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ اس نے سوچتے ہوئے فیصلہ کیا اور نیچے جا کر اپنی ماما کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر سب خوش ہو گئے اور اس کی ماں نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا، جیتی رہو میری بچی۔ سعد کو جب فاریہ کی رضامندی کا پتہ چلا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ اتنی جلدی کیسے مان گئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ خوب ہنگامہ کرے گی، لیکن خیر جیسے بھی راضی ہوئی ہو تو گئی نا۔ آخر فاریہ، آج تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ یہ سوچتے ہوئے سعد کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ آئی اور وہ تیار ہونے لگا۔ فاریہ کی ماں اسے شام کے لیے ڈریس دے کر گئی اور ساتھ میں چیزیں بھی پکڑا گئیں کہ تیار رہنا۔ ٹھیک ہے ماما، ادھر رکھ دیں، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ فاریہ اٹھ کر جلدی سے واش روم میں گئی اور فریش ہو کر تیار ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل تیار تھی۔ اس کی ماں اسے لینے آئی اور نیچے لے جا کر سب کے پاس بٹھا دیا اور نکاح کی رسم شروع کر دی گئی۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا۔
فاریہ ہمدانی ولد عاصم ہمدانی، کیا آپ کو سعد ہمدانی ولد قاسم ہمدانی سے نکاح قبول ہے؟ تو فاریہ کچھ سیکنڈ کے لیے کچھ بھی نہ بول سکی، لیکن جب اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا قبول ہے۔ اس طرح تینوں مرتبہ اپنی رضامندی ظاہر کر دی، پھر سعد کی طرف بڑھے اور اسے قبول کروا کر دعا مانگی، اور ایجاب و قبول کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ فاریہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے جلدی جلدی چینج کرنے لگی۔ کسی کا بھی دھیان فاریہ کی طرف نہیں تھا سوائے سعد کے۔ سعد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ بہت غصے میں ہے، کیونکہ وہ سعد کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن سعد کو یہ یقین تھا کہ وہ فاریہ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لے گا۔ وہ اپنی محبت سے فاریہ کا دل جیت لے گا، اور دوسری طرف فاریہ یہ سوچ رہی تھی کہ سعد سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور سعد کو مزہ چکھانے کے لیے کچھ پلان کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سعد نے جب سب کو مصروف دیکھا تو فاریہ کے کمرے کی جانب گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فاریہ نے دروازہ کھولا اور سامنے سعد کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ گئے اور بولی، کیا کرنے آئے ہو ادھر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری بیوی کا کمرہ ہے، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ تو فاریہ کو اور غصہ آنے لگا، کوئی بیوی نہیں ہے تمہاری، جاؤ ادھر سے۔ لیکن سعد پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ زبردستی کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بولا، اب بتاؤ، یقین دلاؤں کہ میری بیوی ادھر ہی رہتی ہے؟ تو فاریہ گھبرانے لگی، کیا مطلب؟ آپ کس چیز کا یقین دلائیں گے؟ اس نے کہا، زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس تم پر اپنا تھوڑا سا حق جتاؤں گا۔ فاریہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، رہنے دیں، مجھے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ سعد اس کی حالت سے محظوظ ہوا اور مسکرانے لگا، کیوں؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم میری بیوی نہیں ہو، پھر تمہیں اب کس چیز کا ثبوت نہیں چاہیے؟ اسے فاریہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ فاریہ غصے سے اسے گھورنے لگی، جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اچھا، واقعی؟ چلو کر لو اکٹھا۔ کیا کہو گی کہ میرا شوہر مجھے ثبوت دے رہا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے؟ اس کی بات سن کر فاریہ پھر سے چپ کر گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو، اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ سعد کا کہا ابھرا، اچھا چلو میری بات سنو، ادھر آؤ۔ اس نے فاریہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ فاریہ اٹھنے لگی، او ہو، سنو تو یار، بس ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ تو وہ چپ کر گئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ جلدی سے اپنی بات کہو اور جاؤ یہاں سے۔ اچھا پہلے میری تسلی سے بات سنو۔ اور سعد اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہر وقت میرے آس پاس رہو، اسی وجہ سے تمہارا کالج میں ایڈمیشن بھی میں نے اپنی یونیورسٹی سے نزدیک والے کالج میں کروایا تھا، لیکن تم نے پھر کالج چینج کر لیا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں چپ کر گیا۔ پھر جب تم نے فیشن ڈیزائننگ کی بات کی تو مجھے اپنے پاس رکھنے کا ایک اور بہانہ مل گیا، کیونکہ میری یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ کرواتے تھے، اور اس طرح میں نے ہمارا ایڈمیشن اپنی یونیورسٹی میں کروا لیا اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ لیکن جب اس دن کلب میں تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس حق سے تمہیں روکوں اور کیا حق ہے میرا تم پر، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تمہیں اپنا حق بنا کر ہی تمہیں یہ حق جتاؤں گا۔ اسی لیے میں نے دادا جانی اور بابا سے بات کی، تم سے نکاح کی اور تم سے نکاح کروا لیا۔ مجھے پتا تھا تم نہیں مانو گی، پھر میں نے بابا جانی سے کہا کہ تمہیں دھمکی دی جائے کہ تمہاری یونیورسٹی بند کروا دی جائے گی، جس کی وجہ سے دادا جانی نے یہ سب کیا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ تم کہیں اور جاؤ، اس گھر سے اور ہم سے دور ہو۔ اس لیے وہ بھی راضی ہو گئے اور میرا تم سے نکاح کروا دیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہیں پانے کے لیے تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اور تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ نہیں، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔
فاریہ اس سے کہنے لگی۔ لیکن کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر مجھ سے نکاح کیا۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم ایک فراڈیے ہو اور میں ایک فراڈیے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اب تو ہو گئی، اب کیا کرو گی؟ سعد نے اسے جتایا تو وہ چپ کر گئی۔ کم آن یار، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے یہ سب کیا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو پھر یہی سمجھ لو کہ میں نے ہر ناجائز کو بھی جائز بنا دیا۔ فاریہ اس کی طرف دیکھتی، جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اور منہ پھیر لیا۔ لیکن سعد اس کے سامنے آیا۔ دیکھو چلو اچھا ٹھیک ہے، محبت نہیں تو کم سے کم دوستی تو کر لو۔ سعد نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں کرنی مجھے تم سے دوستی، ہم دشمن ہی ٹھیک ہیں، سمجھے؟ اور دادا جانی سے بھی کہہ دینا کہ میں ان سے بھی بات نہیں کروں گی، انہوں نے بھی تمہارا ساتھ دیا۔ فاریہ نے سعد کو طنز کیا۔ سعد اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ نہیں یار، دادا جانی تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور انہیں صرف یہ ٹینشن تھی کہ اگر تم کسی اور گھر جاؤ گی، کسی اور کی دلہن بن کر، تو پتہ نہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تمہیں کیسے رکھیں گے۔ اچھا تو تم کیسے رکھو گے؟ کیا رکھ پاؤ گے مجھے شہزادیوں کی طرح، جیسے سب گھر والے رکھتے ہیں؟ تو سعد مسکرایا۔ میری جان، ایک دفعہ میری ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھنا یہ آپ کا غلام آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ سعد کی ماں باہر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی اور دل ہی دل میں بہت غصہ بھی ہو رہی تھی۔ اسے فاریہ بالکل پسند نہیں تھی، بہت چڑ تھی اسے، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئی۔ لیکن دل ہی دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ جب سعد جانے لگا تو وہ چھپ گئی، اور سعد کے جانے کے بعد فاریہ کے پاس آئی اور اسے باتیں سنانے لگی۔ ورغلا دیا نا میرے بیٹے کو، کر لیا نا اپنے ہاتھوں میں۔ تمہاری جیسی لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں، اپنے پیچھے پیچھے گھماتی ہیں۔ ایکسکیوز می تائی جان، میں نے کیا کیا ہے؟ فاریہ نے پوچھا۔ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں میں کر کے اب کہہ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ میرے پیچھے آئیں۔ ہاں تو تم جیسی لڑکیاں کہتی نہیں ہیں، بس کرتی ہیں۔ تائی جان، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، فاریہ نے کہا۔ حد سے میں نہیں، تم بڑھ رہی ہو۔ اچھا، اتنا برا لگ رہا ہے تو کہہ دیں اپنے بیٹے کو کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ہاں، جانتی ہو نا کہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اسی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو، لیکن میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے تم میری بہو بنتی ہو۔ تائی جان، آپ کی بہو بننا بھی کون چاہتا ہے؟ میں تو خود نہیں چاہتی کہ آپ کی بہو بنوں، آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب اپنی زبان پر قائم رہنا، اس کی تائی نے کہا تو فاریہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تائی جان، میں تو اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن آپ اپنا دھیان رکھیے گا کہ کہیں آپ بھی میرے پیار میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ضد کر بیٹھیں کہ نہیں، تم ہی میری بہو ہو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فاریہ نے ان کا مذاق اڑاتے کہا تو سعد کی ماں ہنسنے لگی۔ بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو بھی میں تمہیں اپنی بہو نہ بناتی، انہوں نے طنز کیا۔ اور یاد رکھنا، تمہیں تو میں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال کر رہوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے تم میرے بیٹے سے شادی کرتی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، پہلے لڑکوں کو پھنسا لیتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں کہ ہم تو ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بہت خوب جانتی ہوں میں، سعد کی ماں اسے کہنے لگی۔ اچھا، اتنا جانتی ہیں تو اپنے بیٹے کو سمجھائے نا، میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں آپ؟ تمیز سے بات کرو فاریہ، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا پتہ ہی صاف کروا دوں۔ ذرا سنبھل کر تائی جان، میرا پتہ صاف کرواتے کرواتے اپنا پتہ نہ صاف کروا لینا، فاریہ نے طنزیہ کہا۔ سعد جو کہ کسی کام سے باہر جا رہا تھا، فاریہ کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آیا۔ فاریہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیسے بات کر رہی ہو امی سے؟ سعد کو دیکھ کر اس کی ماں جلدی سے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے آئیں اور رونے لگی۔ یہ خود میرے ساتھ ایسے بات کر رہی ہیں، ہر تیسرے دن آ جاتی ہیں مجھے باتیں سنانے کے لیے، کہتی ہیں تم نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہے، میں تمہیں اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھا بیٹا،
میں کہتی تھی نا یہ بہت جھوٹ بولتی ہے، بہت چالاک ہے یہ. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا نا تم نے. ہاں میں چالاک ہوں، لیکن تمہاری ماں سے کم چالاک ہوں، وہ بولی. فاریہ بس، بہت بدتمیزی کر لی تم نے، اب معافی مانگو امی سے. کیوں؟ میں کیوں معافی مانگوں؟ پہلے انہوں نے باتیں سنائیں، سب کچھ یہ کہہ رہی ہیں اور معافی بھی میں مانگوں؟ میں تو نہیں مانگتی معافی، بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے. فاریہ نے سعد کو کہا. کیوں؟ یہ کیوں معافی مانگیں گی تم سے؟ وہ بڑی ہیں تم سے. ہاں بڑی ہیں، اور بڑے ہونے کا کافی فائدہ اٹھاتی ہیں. فاریہ میں نے کہا معافی مانگو امی سے. آپ اپنی امی کو کہیں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، غلطی ان کی ہے، میری نہیں. فاریہ نے سعد سے کہا. فاریہ؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ اس کی آواز سن کر سارے گھر والے فاریہ کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے. کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ فاریہ کی ماں نے آ کر پوچھا. چچی جان، فاریہ امی سے بدتمیزی کر رہی تھی، اور جب میں نے کہا معافی مانگو تو کہتی ہے یہ مجھ سے معافی مانگے. کیا تم نے ایسا کہا فاریہ؟ فاریہ کی ماں اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی. ہاں تو ماما ان کی غلطی ہے تو انہیں معافی مانگنی چاہیے نا. فاریہ نے اپنی ماں سے کہا. شرم کرو فاریہ، کیا تم اب اپنے بڑوں سے معافی منگواؤ گی؟ تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئی ہو کیا؟ کیا میں نے تمہیں یہی سب کچھ سکھایا ہے؟ ہاں، نہیں آتی مجھے شرم. جس کی غلطی ہو معافی بھی اسے مانگنی چاہیے، اس میں بڑے چھوٹے کی کیا بات ہے؟ فاریہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. فاریہ تمیز سے بات کرو اور اپنی حد میں رہو. سعد نے کہا. میں تو اپنی حد میں ہی رہتی ہوں، یہی میری حد میں آ جاتی ہیں. سعد کو فاریہ کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ فاریہ کے منہ پر مار دیا. سب اسے منہ کھولے دیکھنے لگے. یہ کیا کیا تم نے؟ دادا جان نے سعد سے کہا. دادا جان، آپ دیکھ نہیں رہے یہ امی سے کس طرح بات کر رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اسے تھپڑ مارنے لگ جاؤ. اس کی اجازت تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دی. جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. دادا جان اسے کمرے سے باہر نکال رہے تھے اور سعد کی ماں بھی پیر پٹختی ہوئی چلی گئی. فاریہ وہیں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی. جاؤ سب لوگ اپنے کمرے میں. دادا جانی کہنے لگے تو سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے، اور ہمدانی صاحب خود بھی اپنے روم میں چلے گئے. فاریہ وہاں بیٹھی رونے لگ گئی، لیکن پھر اٹھی اور آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے ہمدانی صاحب کے پاس آئی. دیکھا دادا جانی، اسی لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ ہے ہی ایسا. آپ نے مجھے جھوٹی دھمکیوں سے ڈرایا اور سعد کے ساتھ مل کر میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا. میں آپ کو سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی. ادھر سعد کی ماں اسے بھڑکا رہی تھی. دیکھا کتنی فتنہ لڑکی ہے یہ، سب کے سامنے تمہیں اور مجھے برا بنا دیا. کوئی بات نہیں ماما، میں سنبھال لوں گا. ارے یہ سنبھلنے والی نہیں ہے، ایسی لڑکیاں سنبھلتی نہیں ہیں سعد. ماں اسے کہنے لگی. لیکن مجھے سنبھالنی آتی ہے ماں، آپ فکر نہ کریں، اس کو لگام ڈال لوں گا میں. سعد نے کہا تو اس کی ماں اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی کہ اب فاریہ کی خیر نہیں، اور سعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اگلے دن وہ دادا جان کے پاس آیا. دادا جان مجھے رخصتی چاہیے، اور دادا جان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے مجھے طلاق چاہیے فاریہ کے لیے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا دادا جان، جو تم چاہتے ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میرا قصور کیا ہے؟ سعد اکتائے ہوئے لہجے میں بولا. تم ابھی سے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہو، کل کو اگر وہ رخصت ہو کر تمہارے پاس آ گئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ایسے مارو گے؟ حالات کو سمجھنے کی بجائے تم نے الٹا اسی پر چلانا شروع کر دیا، اسے مارنا شروع کر دیا. تمہیں ذرا تمیز نہیں، لحاظ نہیں ہے کہ سب بڑے کھڑے تھے، ان کا ہی لحاظ کر لیتے. وہ ہمدانی صاحب کی بات سن کر چپ کر گیا. دادا جان مجھے رخصتی چاہیے. رخصتی کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگی، ابھی جب تک میری بیٹی نہیں چاہے گی. رخصتی نہیں ہوگی. عاصم صاحب نے آ کر کہا یہ آپ سب اچھا نہیں کر رہے. تم نے جو کیا وہ اچھا تھا،
मेरी बेटी को जो थप्पड़ मारा वो अच्छा था क्या? वो आसिम साहब की बातें सुनकर बाहर चला गया और आसिम साहब भी अपने कमरे में चले गए। घर में एक गैर मामूली सी खामोशी छा गई थी। सबके दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी। क्या ये दीवार कभी गिर पाएगी, ये कोई नहीं जानता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि साद का एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि खून बहुत बह गया है, आप लोग दुआ करें। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो साद की माँ रो रो कर अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए दुआएं करने लगी। साद को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी वो बेहोशी की हालत में था। तकरीबन 24 घंटे के बाद जब उसे हल्का सा होश आया तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था फारिया का। डॉक्टर बाहर आकर पूछने लगे कि ये फारिया कौन है, तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। देखें, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और वो बार बार फारिया का नाम ले रहा है। अगर फारिया को उसके पास भेज दें तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं। शायद वो कुछ कहना चाहता हो फारिया से। डॉक्टर ने उन सबको समझाया तो फारिया की माँ फौरन फारिया को फ़ोन करने लगी और कहा कि अस्पताल में आ जाओ। फारिया अपने भाई के साथ फौरन अस्पताल पहुंची। जी मामा, आपने बुलाया? फारिया ने आकर पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, साद तुम्हें याद कर रहा है। लेकिन मुझे क्यों? फारिया ने हैरान होते पूछा। देखो बेटा, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है और बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। उसे पूरी तरह होश भी नहीं आया। डॉक्टर्स का कहना है कि फारिया को पेशेंट के पास भेजा जाए, इसलिए जाओ मेरी बेटी। लेकिन मामा, मैंने बोला ना जाओ। तो फारिया चुप करके अंदर कमरे में चली गई और साद की हालत को देखकर उसके दिल को धचका लगा। उसके करीब जाकर बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। साद को हल्का सा होश आया। फारिया आगे होकर कहने लगी, जी। तो साद उससे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर। उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारकर गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फारिया ने उसके हाथ पर दबाव बढ़ा दिया। इट्स ओके साद, कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है। वो उसे हौसला देने लगी, जिससे साद के चेहरे पर सुकून उतर आया। फारिया, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी माँ को भी माफ़ कर दो, शायद वो भी गलत थी। ठीक है साद, कर दिया माफ़, फारिया ने कहा तो वो सुकून से अपनी आंखें मूंद गया। बाहर उसकी माँ सब कुछ सुन रही थी। उसकी माँ फारिया के पास आई और माफ़ी मांगने लग गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं गलत थी, आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है ताई जान, बस कर दें, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बाहर जाकर भी साद की माँ ने सबसे माफ़ी मांगी और फिर कुछ दिनों में साद भी ठीक हो गया और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और सब घर वाले उसे घर ले आए। कुछ दिन आराम करने के बाद सबकी देखभाल की वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गया। अब फारिया भी साद के साथ टाइम गुजारने लगी। फारिया के दिल में भी साद के लिए नरम गोशा पैदा हो गया और वो भी उससे मोहब्बत करने लगी। निकाह रिश्ता ही ऐसा होता है कि दो अजनबियों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। क्या ख्याल है फारिया, रुखसती ले लूं दादा जान से? साद ने फारिया को छेड़ा। नहीं, अभी मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो हाँ, मैं कौन सा तुम्हें रोकूंगा, जितना मर्जी पढ़ लेना। तुम्हें फैशन डिज़ाइनर बनना है ना, मैं तुम्हें बनाऊंगा सबसे बड़ी फैशन डिज़ाइनर। सच में बनाओगे? हाँ ना बाबा, वादा करता हूँ। नहीं, तुम फिर मुझ पर पाबंदियाँ लगा दोगे। नहीं लगाऊंगा, अब तो तुम मेरी हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अब कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। सच? फारिया ने पूछा। मुझ, साद ने उसका नाक खींचते हुए कहा तो फारिया शर्मा गई। ओहो, तो फारिया शर्माती भी है, स्ट्रेंज। साद ने उसे छेड़ा। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, फारिया ने शर्माते हुए कहा। और इस तरह साद ने दादा जान से बात की। दादा जान ने फारिया से बात की और फारिया की रजामंदी के चलते हुए
سعد کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا ہوا۔ شادی کے بعد سعد فاریہ کا بہت خیال رکھتا، اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتا، اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے جاتا اور خود ہی لینے جاتا تھا۔ اگر کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو سعد فوراً حاضر ہو جاتا۔ سعد نے اپنا کہا پورا کیا۔ وہ فاریہ کی ہر خواہش کو اپنی خواہش سمجھ کر پورا کرتا۔ فاریہ کی خوشی کی خاطر وہ ہر چیز داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا، اور فاریہ کو سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر بنانے کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ اب فاریہ بہت بڑی ڈیزائنر تھی، اس کے ڈیزائنز انٹرنیشنل لیول پر جانے جاتے۔ اب فاریہ بھی سعد کے ساتھ بہت خوش تھی، اور وہ بھی سعد کا بہت خیال رکھتی، اور اپنا ہر کام سعد کے ساتھ مل کر کرتی، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس سے ڈسکس کر کے پھر آگے بڑھتی۔ سعد بھی اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا۔ وہ دونوں ہی سب کے لیے ایک بے مثال کپل بن گئے، اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔